ہم نے جو لیکچر آج دینا ہے کہ وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے. سبا کا جو تخت ہے اس کو لے کے آ گیا تھا ایک شخص. یہ بہت مشہور واقعہ ہے, بہت زیادہ مشہور ہے یہ, اور اس پہ باقاعدہ بحثیں ہو رہی ہیں. لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کیسے لے کے آ گیا, کیا وہ ایک پلک جھپکتے کیسے لے کے آ گیا. آج انشاءاللہ پلک جھپکتے آپ بھی دیکھیں آ جائے گا, آپ لوگوں کو بھی پلک جھپکتے آئے گا, بالکل ایسے ہوگا پلک جھپکتے آ جائے گا. یہ دیکھیے آپ تو دیکھیے وہاں پر قرآن مجید میں ملکہ سبا کے ساتھ آئے عرش عظیم. عرش عظیم عربی میں عرش کہتے ہیں تھرون, اور عظیم بڑا, عظیم بہت بڑا عرش, عظیم عرش, یہ گریٹ عرش. تو عرش کو میں عربی میں کہہ رہا ہوں, اس کو رکھیں انگلش میں تھرون, انگلش میں تھرون اور اردو میں تخت. اب اگر سوچیں آپ تخت جیسے آئے تو ہمارے زمانے پرانے زمانے تخت ہوتے تھے, ہے نا ذہن میں یہ آ رہا ہے نا. اب وہ مروجہ ترجمہ تخت ہی ہے اس کا, لیکن آپ سمجھے جیسے کہتے ہیں نا, جیسے میں میری کرسی بڑی مضبوط ہے تو میں اس کرسی کو کہہ رہا ہوں پاور کو. بالکل صحیح بات ہے. تو ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تھرون ہے, وہ عرش ہے, وہاں سے رولنگ چلتی ہے. اب کرسی پہ کوئی بیٹھا ہو یا نہیں بیٹھا ہو, سمجھنا بات کو آپ, یہ بہت امپورٹنٹ سمجھنا آپ نے, کہ کرسی جو ہے وہ کچھ ہی کر رہی. اگر فزیکل تھرون ہے کسی کا سونے سے بنا ہوا, چاندی سے بنا ہوا یا لوہے سے بنا ہوا, لیکن رولنگ جو ہے وہاں سے چل رہی ہے وہ ایسا چیز. تو تھرون جو ہوتا ہے وہاں سے رولنگ چلتی ہے. اللہ کا بھی عرش عظیم ہے, اللہ کا تخت بھی عظیم تخت ہے. تو پوری کائنات پہ رول کر رہا ہے, وہ پوری کائنات پہ اس کی رولنگ چل رہی ہے. جو اس نے سورج کو کہہ رکھا ہے, چاند کو کہہ رکھا ہے, سارے ستاروں کو کہہ رکھا ہے, جو اس نے حکم دے دیا وہ ویسے ہی چلے جا رہے ہیں. صرف انسان کو نفسیات دے کے نئی عمل نہ کرنے کی اور عمل کرنے کی صلاحیت دے دی. آپ عمل کر سکتے بھی ہیں اور نہیں بھی عمل کر سکتے, یہ صرف انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے اور جن کے ساتھ ہے. مگر یہ یاد رکھے جو آپ کو صلاحیت دی ہے عمل کرنے کی اور نہ عمل کرنے کی, دونوں چیزوں پہ وہ قادر ہے. اگر آپ نہیں عمل کر رہے تب بھی اس کے انڈر رہیں, کیونکہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے, آپ نہیں مانیں گے, فرقان ہے وہ, یعنی صحیح اور بات دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر فرض کریے میں نہیں مانتا اور میں دنیا میں زندگی گزارتا ہوں تب بھی میں اللہ کے تابع ہوں, کیونکہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نہیں مانیں گے. تو کانسٹیٹیوشن جتنے بنے ہوئے دنیا میں وہ اللہ کے احکامات کے اللہ کے انڈر میں ہے, لیکن ان کے رولز الگ ہیں. ہر کنٹری کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الگ ہے, سمجھ رہے, وہ اس کا تخت ہے. ہر کنٹری کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, آئین کی بات, سب کہتے ہیں آئین کو مانو, آئین جو ہے نا وہ تخت ہے. سمجھیے آپ پوری دنیا کے جتنے کنٹریز ہیں, ملک ہیں, ان کے اپنے اپنے آئین ہیں, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے پریزیڈنٹشپ ہو, چاہے ڈیموکریسی سے آیا ہو, کیسی بھی آدمی اوپر آ جاتا ہے تو جو رولنگ کراتا ہے, یعنی وہاں سے جو آرڈر چلتے ہیں یا قوانین چلتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تخت. تو ہمارا آئین ہمارا تخت ہے پاکستان کا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے, کیونکہ اسی سے آپ کو سمجھ میں آئے وہ آیا کیسے, یہی سمجھنا ہے بس. اگر یہ سمجھ میں آ جائے آپ کو, فزیکل تخت چاہے گولڈ کا ہو, چاندی کا ہو, اس کی مطلب ہو سکتا ہے, یہ لوہے کا ہو, لکڑی کا, کچھ بھی ہو, اصل امپورٹنس ہے کہ وہاں رولنگز کیا ہیں, اس کی احکامات کیا ہیں, اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کیا ہے, آئین میں کیا لکھا ہے, اس کو فالو کرنا جو ہے وہ اس کنٹری کا تخت ہے. یہ کوئی مشکل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو, ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے سمجھنے میں, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, صحیح ہے, آپ کو اس پہ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہا نا. ہاں اچھا, اب ہم پہلے پڑھیں گے, میں پڑھوں گا سورہ یونس 10, اس کی 3 آیت. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو تخلیق کیا 6 دن میں. ثم استوى علی العرش, بس وہ اپنے عرش پہ مستحکم ہو گیا, یعنی اپنے عرش پہ وہ حکم دینے والا ہو گیا. یدبر الامر, اور وہ غور سے امر کرتا ہے, غور و فکر سے, مطلب سوچ سمجھ کے امر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کی اجازت سے. ذالکم اللہ, وہ تمہارا اللہ ہے, ربکم تمہارا رب ہے, فاعبدوہ, بس تم بندگی کرو اس کی. افلا تذکرون, بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے آسمان, 7 آسمانوں کا ذکر ہے قرآن میں, تو ہم آسمان جب جمع میں آئے گا تو ہم سمجھیں گے 7 آسمان اور زمین کا تخلیق اللہ نے کر رکھی ہے. آسمان ہو گئے سارے اور زمین, کریٹر وہ ہے. یہ آسمان دیکھ رہے ہیں اور زمین دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر چاند ستارے سب آ جاتا ہے, کوئی آسمان میں کوئی مائنس نہیں ہو رہی کوئی چیز.